بہت سارے دن ایسے ہی بیت چکے تھے۔ دونوں نے ہی اس رات کے بعد سے ایک دوسرے سے بات کرنا ترک کر دیا تھا۔ امائمہ کے لبوں پر ایسے خاموشی کا کفر لگا کہ وہ کسی کے مخاطب کرنے پر بھی ہوں ہاں میں جواب دیتی تھی۔ سبھی گھر والوں نے ان دونوں کے بیچ کی جامد خاموشی اور سرد انداز کو بہت اچھی طرح سے محسوس کیا تھا، مگر کسی نے بھی اس کی وجہ دریافت کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اس دن بھی سب رات کا کھانا کھا رہے تھے تو شیلا بیگم نے اشمیل اور امائمہ سے بات کرنے کی ٹھانی، جس کے لیے انہوں نے بہانے سے بات چھیڑی اور احد کو مخاطب کیا۔ احد، تم نے ہمارے ہونے والے پوتا یا پوتی کا کیا نام سوچ رکھا ہے؟ شیلا بیگم کی بات سن کر احد ادینہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، مام، یہ حق تو میں نے ادینہ کو دے رکھا ہے، وہ جو نام کہے گی وہی نام بیبی کا ہوگا۔ احد کی بات سن کر ادینہ کی نگاہیں شرم سے جھک گئی، تبھی وہ ہچکچاتے ہوئے بولی، آپ ہی جو بھی نام بتائیں گی میں وہی نام رکھوں گی۔ ادینہ نے یہ ذمہ داری امائمہ کے سر پر ڈال دی، جس سے وہ گھبرا کر کہنے لگی، میں یہ ذمہ داری کیسے لے سکتی ہوں؟ اور ویسے بھی ماں باپ کا پہلا حق ہوتا ہے ان کی اولاد پر۔ اس کی بات بھی درست تھی، مگر ادینہ سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ نہیں آپ ہی، بیبی کا نام تو آپ ہی رکھیں گی، ویسے بھی آپ کے تو دو دو رشتے ہوں گے۔ ادینہ کی بات سن کر اس کی نگاہ بے ساختہ اشمیل پر پڑی، جو ان سب باتوں سے انجان بنتے ہوئے کھانا کھانے میں مصروف تھا۔ اشمیل اور امائمہ دونوں مل کر ہونے والے بیبی کا نام طے کریں گے۔ کافی دیر سے چپ چاپ بیٹھے وقار صاحب بولے تو ان کی بات سن کر اشمیل حیرت سے ان کی طرف دیکھنے لگا، پھر کہنے لگا، آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے مجھے اس بات کا بہت تجربہ ہے۔ تجربہ نہیں ہے تو ہو جائے گا، اب میرے بعد آپ کا ہی تو نمبر ہے بھائی۔ احد نے لقمہ دیا تو شیلا بیگم، وقار صاحب اور ادینہ تینوں ہی ہنسنے لگے، جبکہ وہ دونوں ایک دوسرے کو نفرت سے گھورنے لگے تھے۔ اشمیل اور امائمہ کی شادی کو کتنا عرصہ بیت چکا ہے؟ وقار صاحب نے یہ سوال شیلا بیگم سے کیا تھا، مگر اس کا جواب ادینہ نے دیا۔ تقریباً 7 مہینے ہو چکے ہیں، اور ان 7 مہینوں میں یہ دونوں ایک بار بھی ایک ساتھ باہر نہیں گئے۔ اب کی بار شیلا بیگم بولیں، اس لیے ہم نے بھائی کو کچھ دن کے لیے آفس سے فارغ کر دیا ہے تاکہ وہ بھابھی کو کچھ وقت دے سکیں۔ احد کی بات سن کر اشمیل حیرانی سے سب کو دیکھنے لگا۔ اس کی حیرانی کم کرنے کے لیے ادینہ شرارت سے بولی، بھائی آپ زیادہ حیران نہ ہوں، ہم آپ دونوں کو زیادہ دن کے لیے نہیں بھیج رہے، بس چند دن کی ہی تو بات ہے۔ کل کی فلائٹ سے آپ دونوں لندن جا رہے ہیں۔ شیلا بیگم کی بات امائمہ سے برداشت نہیں ہوئی تو وہ وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ اس کے یوں اچانک اٹھ کر جانے کا کسی نے نوٹس نہیں لیا۔ اشمیل کھانے سے فارغ ہو کر اپنے کمرے میں آیا تو دیکھا وہ کمرے کی چیزیں غصے سے پھینک رہی تھی۔ اشمیل غضبناک تیور لیے اس کی طرف بڑھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے سامنے کرتے ہوئے بولا، یہ کیسی بچگانہ حرکت ہے؟ یہ بچگانہ حرکت نہیں ہے، یہ اس بات کا رد عمل ہے جو ابھی کھانے کی میز پر ہوئی ہے۔ میں ہرگز تمہارے ساتھ باہر نہیں جاؤں گی، سمجھے تم؟ وہ غصے سے بولی تو اشمیل بھی غصے سے کہنے لگا، مجھے بھی تمہارے ساتھ کہیں جانے کا شوق نہیں ہے، مگر اب جب کہ تم انکار کر رہی ہو تو میں لازمی جاؤں گا، اور تمہیں بھی میرے ساتھ آنا ہوگا۔ میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ اتنا کہہ کر امائمہ نے اپنا آپ اشمیل سے چھڑا لیا۔ اس کے بعد امائمہ نے ایسے بیماری کا بہانہ بنایا کہ کسی نے ان پر لندن جانے کے لیے زور نہیں دیا تھا۔ صبح کے 12 بجے کا وقت تھا، وہ راہداری عبور کرتے ہوئے باہر نکل رہی تھی، تبھی وہ اس کی راہ میں حائل ہو گیا اور دھیرے سے بولا، کہاں جا رہی ہو تم؟ اب کیا تم میری ہر چیز کا حساب رکھو گے؟ امائمہ کا جواب سن کر وہ غصے میں آ چکا تھا۔ ہاں، ایک شوہر ہونے کے ناطے مجھے تمہاری ہر چیز کا حساب رکھنا ضروری ہے۔ اگر ہر شوہر آنکھیں بند کر کے اپنی بیوی پر اندھا اعتماد کرنے لگے تو پھر بیویاں اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتی ہیں، جیسے کہ تم نے اٹھایا تھا۔ آخر میں اس نے امائمہ پر چوٹ کرتے ہوئے کہا، مجھے تمہارے منہ نہیں لگنا ہے، میرا راستہ چھوڑو۔ امائمہ کی بات سن کر وہ مسکراتے ہوئے قریب آ گیا اور دھیرے سے اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا، تمہارا راستہ چھوڑ دوں گا تو تم بھاگ جاؤ گی۔ اس کی بات سن کر امائمہ کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو چکی تھیں۔ وہ اشمیل کو پیچھے دھکیلتے ہوئے بولی، مجھے اس بارے میں اور کوئی بات نہیں کرنی ہے، اچھا ہوگا کہ تم بھی اس بات کو بھول جاؤ۔ وہ دوبارہ اس کے قریب آیا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے بولا، اب تم اپنی آزادی بھول جاؤ، کیونکہ میں تمہیں کہیں پر بھی تنہا نہیں جانے دے سکتا ہوں۔ آج سے تم جہاں بھی جاؤ گی میں سائے کی طرح تمہارے ساتھ رہوں گا۔ چلو ابھی میں تمہیں ڈراپ کر دیتا ہوں۔ اس کی بات سن کر امائمہ سخت لہجے میں بولی، میں پاگل خانے جا رہی ہوں ایڈمٹ ہونے، کیا تم چلو گے میرے ساتھ؟ اس کا لہجہ ایسا تھا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی اشمیل کو ہنسی آ گئی تھی۔ ٹھیک ہے چلو۔ امائمہ نے اپنا سر تھام لیا، جھنجھلاہٹ سے بولی، مجھے کہیں نہیں جانا ہے، تم ہی چلے جاؤ۔ اتنا کہہ کر وہ اندر کی جانب بڑھنے لگی
تو ارشمیل دوبارہ اس کی راہ میں حائل ہوتے ہوئے بولا، اگر تم اکیلی گھر سے باہر نکلی تو اپنے آگے کا انجام سوچ کر ہی نکلنا۔ سوچ لینا کہ آگے تمہارے ساتھ کیا کیا حادثات پیش آ سکتے، باقی تم خود ہی سمجھدار ہو۔ اس کی بات سن کر امائمہ حیدر تحقیر بھری نظروں سے اس کی پشت کو گھورتے رہ گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی زیادہ ضد کرنے کا انجام بہت برا ہو سکتا ہے، اس لیے وہ خاموشی سے واپس پلٹ گئی۔ ارشمیل اس کا ڈرا ہوا چہرہ دیکھ کر مسکراتے ہوئے آفس کے لیے نکل گیا۔ شام کا وقت تھا جب وہ ادینہ اور شیلا بیگم کے ساتھ بیٹھی گرما گرم کافی کا لطف اٹھا رہی تھی۔ تبھی ادینہ کچھ سوچتے ہوئے بولی، آپ ہی کتنا عرصہ ہو چکا ہے میں نے ہمارا گھر نہیں دیکھا، پتہ نہیں آج کل مجھے ہمارے گھر کی بہت یاد آ رہی ہے، کیوں نہ ہم لوگ کل اپنے گھر چلیں؟ اس کی بات سن کر امائمہ کے ہاتھ سے کافی کا مگ گرتے گرتے بچا تھا۔ وہ اپنی گھبراہٹ کو چھپاتے ہوئے بولی، ہاں ادی بہت عرصہ ہو چکا ہے ہمیں ہمارا گھر دیکھے ہوئے، مگر ہم وہاں کل نہیں جا سکتے کیونکہ وہاں کافی صاف صفائی کروانے کی ضرورت ہے اور میں تمہیں اس حالت میں وہاں نہیں لے جا سکتی ہوں۔ اس نے ادینہ کو بہلانے کے لیے ٹال دیا۔ تبھی اس کی بات سے شیلا بیگم متفق ہوتے ہوئے بولی، ہاں ادینہ میں بھی امائمہ کی بات سے اتفاق کرتی ہوں، تمہیں وہاں اس حالت میں نہیں جانا چاہیے۔ شیلا بیگم کی بات سن کر ادینہ اپنا سا منہ لے کر رہ گئی۔ امائمہ نے شیلا بیگم کو مسکراتے ہوئے دیکھا، جو سگی ماں کی طرح ادینہ کا اور اس کا خیال رکھتی تھیں، جنہوں نے کبھی بھی ان دونوں کو احساس نہیں ہونے دیا تھا کہ وہ ان کی ساس ہیں، بلکہ انہوں نے ہمیشہ یہ احساس دلایا تھا کہ وہ ان کی ساس نہیں ماں ہیں۔ اس لیے تو وہ دونوں بھی شیلا بیگم کو ماں کی طرح سمجھتی تھیں اور ان سے ہر بات بنا جھجکے شیئر کرتی اور ان کی ہر بات کو اہمیت دیتی تھیں۔ شیلا بیگم ان دونوں کو اپنے زمانے کے قصے سنا رہی تھیں اور وہ دونوں بھی محویت سے ان کی باتیں سننے میں مشغول تھیں۔ تبھی وقار صاحب، احد اور ارشمیل آفس سے واپس آئے۔ امائمہ اور ادینہ نے وقار صاحب کو دیکھا اور ایک ساتھ سلام کیا۔ السلام علیکم ڈیڈ۔ ان دونوں کے سلام کرنے پر وقار صاحب نے خوش دلی سے ان کے سلام کا جواب دیا اور وہیں صوفے پر بیٹھ گئے۔ احد اور ارشمیل بھی وہیں جم گئے تھے۔ تبھی احد نے مسکراتے ہوئے شیلا بیگم سے استفسار کیا، کیوں مام، آپ ساس بہویں ہمارے آنے سے پہلے کیا باتیں کر رہی تھیں؟ ان کی بات سن کر شیلا بیگم ہنستے ہوئے بولی، بس بیٹا اب کیا بتاؤں، تمہاری بیوی اپنے گھر جانے کی ضد کر رہی تھی۔ بظاہر شیلا بیگم نے شرارت سے کہا تھا، مگر احد اپنی جگہ حیرت سے اچھل پڑا۔ ادینہ، کیا مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہے جو تم مجھے چھوڑ کر جا رہی ہو؟ احد بھی بہت بڑا ڈرامے باز تھا، وہ جان گیا تھا کہ شیلا بیگم مذاق کر رہی ہیں، لہٰذا وہ بھی شرارت سے بولا، ہاں میں گھر جانا چاہتی ہوں، لیکن آپ ہی مجھے نہیں جانے دے رہی۔ احد اور ادینہ کی باتوں سے شیلا بیگم اور وقار صاحب محظوظ ہوتے رہے اور وہ ارشمیل کو دیکھ رہی تھی، جس کو اس سارے ماحول سے کوئی سروکار نہیں تھا، وہ تو اپنے موبائل میں گھسا ہوا تھا۔ ان سب نے بہت خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا تھا، سوائے ارشمیل کو چھوڑ کر۔ سب نے اسے کھانا کھانے کے لیے بہت اصرار کیا، مگر اس نے انکار کر دیا اور اپنے روم میں چلا گیا۔ امائمہ کافی دیر بعد سب کے بیچ سے فارغ ہو کر اپنے روم میں واپس آئی تو دیکھا وہ بیڈ پر اپنے منہ تک چادر تانے سو رہا تھا۔ اسے اس طرح سے دیکھ کر امائمہ کو بہت حیرت ہوئی، مگر اس نے تھوڑا سا بھی جاننے کی کوشش نہیں کی تھی کہ اسے کیا ہوا ہے۔ وہ تو ادینہ کے مطالبے پر اپنی جگہ کھولی بیٹھی تھی، اسے نہیں پتہ تھا کہ اس کے بنا سوچے سمجھے کیے ہوئے فیصلے سے آگے چل کر اسی کے لیے پریشانی کھڑی ہو سکتی تھی۔ اس بار تو اس نے ادینہ کو سنبھال لیا تھا، مگر آگے کیسے سنبھالے گی اس کو یہ قطعی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ایک سوچ کے ساتھ کئی ساری سوچیں جنم لینے لگیں۔ کافی دیر تک لامتناہی سوچوں کا سلسلہ جاری تھا۔ تبھی اس کا اس کشادہ سے روم میں دم گھٹنے لگا تھا، اس لیے وہ خود پر شال لپیٹتے ہوئے باہر نکلنے لگی تھی کہ اس کی نظر بیڈ سائڈ کے ٹیبل پر پڑے اپنے موبائل پر گئی تو وہ موبائل لینے کے لیے بیڈ کے قریب آ گئی۔ اس نے اپنا موبائل اٹھایا اور وہاں سے جانا چاہا تھا، مگر بیڈ پر سوئے ارشمیل نے سرعت سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ارشمیل کے دہکتے ہوئے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیکھ کر وہ پہلے تو گھبرا گئی تھی، پھر اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے لگی۔ تبھی ارشمیل اس کے غصے سے لال ہوتی ہوئی نظروں کو نظر انداز کرتے ہوئے بولا، کہیں دوبارہ رات کے اندھیرے میں فرار ہونے کا تو نہیں سوچ رہی ہو تم؟ مسٹر ارشمیل یزدانی، آپ بے فکر ہو کر سو جائیں، میں کہیں نہیں بھاگ رہی ہوں، اور اگر بھاگ بھی گئی تو آپ ہیں نا، آپ تو مجھے دنیا کے کسی بھی کونے سے ڈھونڈ کر لانے کی طاقت اپنے پاس محفوظ رکھتے ہیں۔ اس کی بات سن کر نہ چاہتے ہوئے بھی ارشمیل کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی تھی، مگر سخت بخار کے باعث اس کا نکھرا ہوا چہرہ مرجھا کر سرخ ہو رہا تھا۔ امائمہ نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی، پھر اس کے چہرے سے نظریں چراتے ہوئے اپنا ہاتھ چھڑانے کی خاطر بولی، اب تو یقین کریں کہ میں کہیں نہیں جا رہی ہوں۔ کیسے کر لوں؟ تم نے تو مجھے یقین دلانے کے لیے ایسا کچھ کیا ہی نہیں جس سے میں تمہاری بات پر ایمان لے آؤں۔ اس کی بات سن کر امائمہ کا غصہ ساتویں آسمان پر پہنچ گیا تھا، مگر وہ ارشمیل کی بیماری کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی بھی قسم کی بدمزگی نہ پیدا کرتے ہوئے دھیرے سے بولی، پلیز میرا ہاتھ چھوڑو۔
تمہارے بخار کی تپش کی وجہ سے میرا ہاتھ بھی جل رہا ہے۔ اس کی بات سن کر اشمیل اس کا ہاتھ چھوڑنے پر آمادہ ہوتے ہوئے بولا، چھوڑ دوں گا مگر پہلے تم میرا سر دبا دو، قسم سے بہت درد کر رہا ہے۔ اس کی بات سن کر امائمہ نے ایک جس سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں سے نکال لیا اور پھنکارتے ہوئے بولی، میں کیوں تمہارے کام کروں؟ کیا میں تمہاری ملازمہ ہوں؟ اشمیل کو اس سے اس قدر جواب کی امید نہیں تھی، تبھی تو اس نے امائمہ سے دوبارہ سر دبانے کی فرمائش نہیں کی تھی۔ آج امائمہ نے بے حسی کی ساری حدیں پار کر دی تھی۔ کچھ دیر پہلے اس کا جو باہر جانے کا ارادہ تھا اس نے ترک کر دیا اور کاؤچ پر جا کر کروٹ لے کر سو گئی۔ اس نے یہ بھی سوچنے کی زحمت نہیں کی تھی کہ اس کی بیماری میں اشمیل نے کس طرح رات بھر جا کر اس کی دیکھ بھال کی تھی، کس قدر اسے دلاسے دیتا رہا تھا۔ مانا کہ اس نے امائمہ کے ساتھ بہت کچھ غلط کیا تھا جو اسے نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر اس نے کچھ اچھے بھی کام کیے تھے جسے امائمہ کو قطعی فراموش نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ مزے سے خواب خرگوش کی نیند سو رہی تھی، تبھی اسے بہت ہی بھیانک خواب دکھا جس کے زیر اثر وہ اپنی جگہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ پھر اس کی نظر اشمیل پر پڑی جو بخار اور شدید سر کے درد کی وجہ سے سو نہیں پا رہا تھا، اپنی جگہ بے چینی سے کروٹ پر کروٹ بدل رہا تھا۔ امائمہ سے اس کی ایسی حالت دیکھی نہیں گئی، اس لیے وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور اس کے بیڈ کے پاس چلی آئی۔ پھر اس نے سائڈ ٹیبل سے دوائیوں سے بھرا باکس نکالا اور اس میں سے بخار کی گولی نکال کر اپنی ہتھیلی پر رکھ لی۔ پھر ایک گلاس میں پانی نکالا اور اس کے بعد اشمیل کو آواز دیتے ہوئے بولی، اشمیل۔ اشمیل جو بخار کے باعث سو نہیں پا رہا تھا، اس نے امائمہ کی آواز پر آنکھیں کھول لیں اور اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ امائمہ اس کے سرخ چہرے سے نظریں ہٹاتے ہوئے بولی، یہ دوائی لے لو، اس سے تمہارا بخار کم ہو جائے گا۔ اشمیل کو اس کی بے حسی پر بہت تاؤ آ رہا تھا، اس لیے اس نے امائمہ کا ہاتھ جھٹک دیا جس سے گولی زمین پر گر گئی تھی۔ مجھے تمہاری عنایت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں جس بھی حال میں ہوں مجھے رہنے دو، تم جاؤ جا کر اپنی نیند پوری کرو۔ اس کی بات سن کر امائمہ غصے سے دھاڑتے ہوئے بولی، مجھے کوئی شوق نہیں ہے تمہاری خدمت کرنے کا، وہ تو بس تمہیں دے کر انسانی ہمدردی کا جذبہ جاگ گیا تھا اس لیے، ورنہ میری بلا سے تم کل کے مرتے آج مرو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ بڑی صفاقی سے کہتے ہوئے وہ اپنی جگہ واپس چلی گئی اور اشمیل اس کے رویے کو دیکھ کر بہت کچھ سوچنے پر مجبور ہو چکا تھا۔ صبح ہوتے ہی سب کو ملازم کی معرفت سے اشمیل کی طبیعت خرابی کا پتہ لگا تو وہ سب گھبرا گئے۔ سبھی دوڑتے ہوئے روم میں آئے اور امائمہ سے اشمیل کا حال دریافت کرنے لگے تھے۔ امائمہ نے بھی کہہ دیا تھا کہ خراب موسم کی وجہ سے وہ بیمار ہوا ہے۔ پھر احد نے فوراً ڈاکٹر کو کال کر کے بلا لیا۔ دوائی انجیکشن لینے کے بعد اشمیل کو بہت بہتر محسوس ہوا تو وہ آفس جانے کے لیے تیار ہونے لگا۔ امائمہ اسے تیار ہوتا دیکھتی رہ گئی تھی، اس نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ اشمیل نے بھی اسے ایسے نظر انداز کیا کہ وہ روم میں موجود ہی نہیں ہے۔ کل رات امائمہ کے رویے کی وجہ سے وہ بہت دل برداشتہ ہوا تھا۔ اسے نہیں پتہ تھا کہ امائمہ اس سے اس درجے تک نفرت کرتی ہے کہ اسے بیماری میں بھی بخشنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ تیار ہو کر لاؤنج میں آیا تو شیلا بیگم نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا، اشمیل بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ ابھی تو تمہارا بخار کم ہوا ہے۔ مام آپ کو تو پتہ ہے نا میرا آفس جانا کتنا ضروری ہے، ایک دن نہیں گیا تو کتنا نقصان ہو سکتا ہے۔ وہ سچ کہہ رہا تھا، پچھلے 2-3 سالوں سے آفس کے ہر اہم امور وہی سنبھالتا آ رہا تھا، اس لیے اس کا آفس جانا بہت ضروری تھا۔ مگر بیٹا تم ایک دن نہیں گئے تو ایسی کوئی قیامت نہیں آ جائے گی۔ امائمہ تم ہی کچھ سمجھاؤ۔ اب کہ شیلا بیگم نے اشمیل کے پیچھے آتی ہوئی امائمہ کو اسے روکنے کی ذمہ داری دی تھی، وہ ان کی بات سن کر بولی، میں نے تو بہت کہا مگر یہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہاں بھی امائمہ نے جھوٹ کا سہارا لیا تھا۔ اشمیل اس کے جھوٹ بولنے پر اسے دیکھتے ہی رہ گیا۔ کیا ہوتا وہ ایک بار جھوٹے منہ ہی سے اسے رکنے کا کہتی، مگر نہیں، اس نے ایک بار بھی اشمیل کو روکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اشمیل کاٹتا نظر اس کے وجود پر ڈال کر چلا گیا تھا۔ اشمیل شام میں گھر واپس آیا تو کافی تھکا تھکا لگ رہا تھا۔ اس پر امائمہ کا خود سے بیزار چہرہ دیکھ کر اس کی تھکن مزید بڑھ گئی۔ اس نے امائمہ کو مخاطب نہیں کیا تھا۔ اس نے اپنا کوٹ دور اچھال دیا اور شوز سمیت ہی بیڈ پر جا کر لیٹ گیا۔ اس کا سر ابھی بھی بہت درد کر رہا تھا۔ ایک پل کے لیے اس کا دل چاہا کہ وہ امائمہ سے اپنا سر دبانے کا کہے، مگر کل رات کا سین اس کے ذہن کی سکرین پر چلا آیا تو اس نے اپنے دل کی خواہش دل ہی دل میں دبا دی اور ملازم کو انٹرکام پر کافی لانے کا کہہ دیا۔ ملازم جلدی سے اس کے لیے کافی ہی لے آیا تھا۔ کافی پی کر کچھ دیر آرام کرنے کے بعد اس نے بہتر محسوس کیا تو وہ اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ پھر اپنا سفری بیگ نکال کر اس میں اپنے کپڑے اور ضرورت کا سامان بھرنے لگا۔ امائمہ جو خود کو اس سے انجان ظاہر کرتے ہوئے صوفے پر بیٹھی اپنے نیلز کو شیپ میں کر رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ چپکے سے اس کی کارکردگی بھی دیکھ رہی تھی۔ اشمیل کو شاید کہیں جانے کی جلدی تھی، اس لیے وہ جلدی جلدی اپنا سامان پیک کر رہا تھا۔ اپنا سامان پیک کرنے کے بعد اس نے ملازم کو بلا کر اپنا بیگ کار میں رکھنے کی ہدایت دیتے ہوئے خود واش روم میں گھس گیا۔ نہا کر وہ واپس آیا تو وائٹ کلر کی شرٹ میں تھا۔
شرٹ کے بٹن کھلے تھے۔ یہ دیکھ کر امائمہ نے اپنی نظریں پھیر لی تھیں۔ وہ اب آئینے کے سامنے کھڑا اپنی شرٹ کے بٹن بند کر رہا تھا۔ ٹائی باندھنے کے بعد اپنے شرٹ کا کالا درست کیا تو امائمہ کی نظر اس کی گردن پر پڑی جس پر اس کے نام کا ٹیٹو بنا ہوا تھا۔ وہ یہ دیکھ کر بہت حیران رہ گئی تھی۔ اس کے ہاتھ سے نیل کٹر چھوٹ کر زمین پر گر پڑا۔ کٹر گرنے کی آواز پر اشمیل نے ایک نظر اس پر ڈالی۔ اس کی نظریں خود پر موجود پا کر امائمہ سٹپٹا گئی۔ اس نے جلدی سے نیل کٹر اٹھایا اور اسے دکھانے کے لیے اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ اس کی سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ اشمیل نے یہ سب کب کیا اور کیوں کیا تھا۔ وہ تو اس سے اتنی نفرت کرتا تھا اور اب اس نے پہلے کا آئی ہیٹ امائمہ کا ٹیٹو اپنی گردن پر تبدیل کر کے امائمہ کر لیا تھا۔ پتہ نہیں یہ سب کر کے کیا ثابت کرنا چاہ رہا تھا۔ کیا وہ سچ میں اس سے محبت کرنے لگا تھا؟ امائمہ کا دل اور دماغ اسی کشمکش میں الجھا ہوا تھا کہ تبھی اس نے یہ نہیں دیکھا کہ اس نے اپنی ایک انگلی کے ناخن کو بہت زیادہ کاٹ لیا ہے جس سے اس کی انگلی سے بہت زیادہ خون نکل رہا تھا۔ احساس تو تب ہوا جب اشمیل اس کے پاس آیا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھامتے ہوئے بولا، یہ کیا کر دیا تم نے؟ اس میں سے تو خون بہہ رہا ہے۔ اس کی بات سن کر امائمہ کی نظر اپنے ہاتھ سے بہتے ہوئے خون پر پڑی تو اس کے آنسو نکل آئے۔ وہ روتے ہوئے اشمیل کے سینے سے جا لگی۔ کچھ دیر بعد اسے احساس ہوا کہ وہ اس کے بہت قریب ہے تو وہ اس سے الگ ہوئی اور اشمیل کو دیکھنے لگی۔ کل رات اس نے جو کچھ بھی اشمیل کے ساتھ کیا تھا، اس کے بعد تو اشمیل کو اس سے بدلہ لینے کا پورا موقع مل گیا تھا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا تھا، بلکہ وہ امائمہ کے ہاتھ پر مرہم پٹی کرنے لگا۔ اس نے امائمہ کے ہاتھ پر بینڈیج لگا دی اور وہاں سے چلا گیا۔ امائمہ اپنی بے خودی پر حیران ہوتے رہ گئی تھی۔ وہ دوبارہ اشمیل کو دیکھنے لگی۔ وہ اب جانے کے لیے پوری طرح سے تیار ہو چکا تھا۔ اس نے اپنا کوٹ پہنا، خود پر پرفیوم سپرے کیا اور وہاں سے چلا گیا۔ وہ اسے جاتے ہوئے دیکھتے رہ گئی تھی۔ اس کے دل میں شدید خواہش جاگی تھی کہ وہ اشمیل سے پوچھے کہ وہ کہاں جا رہا ہے، مگر اس نے اپنے دل کی خواہش کو دل میں ہی دبا دیا اور اسے جانے دیا۔ اسے یہ تو پتہ تھا کہ وہ اتنی تیاری کے ساتھ شہر سے باہر جا رہا ہے، وہ بھی کچھ دن کے لیے، مگر اسے یہ نہیں پتہ تھا کہ کون سے شہر جا رہا ہے۔ وہ بالکنی کی ریلنگ پر ہاتھ رکھے کھڑے اشمیل کو جاتے ہوئے دیکھنے لگے جو کار میں بیٹھ چکا تھا۔ اس نے کار میں بیٹھنے سے پہلے ایک نظر اوپر دیکھا تھا، مگر وہ اس کے دیکھنے سے پہلے ہی پیچھے ہٹ گئی تھی۔ اب وہ اسے خود سے بہت دور ہوتے دیکھتے رہی۔ اسے گئے ہوئے 2 دن ہو چکے تھے، مگر امائمہ نے کسی سے بھی جاننے کی کوشش نہیں کی تھی کہ وہ کہاں گیا ہے۔ ان 2 دنوں میں اسے اپنے آپ کا بھی ہوش نہیں رہا تھا۔ وہ تو بس اپنے دشمن جاں کو یاد کر رہی تھی۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ وہ اس سے اتنے دور گیا تھا، اور یہ بھی پہلی بار ہوا تھا کہ امائمہ حیدر اسے دل و جان سے یاد کر رہی تھی۔ وہ سب کے بیچ ہو کر بھی کہیں نہیں تھی۔ اس کے نہ ہونے سے اسے احساس ہوا تھا کہ وہ اب اس کی زندگی کا بہت اہم حصہ بن چکا ہے، جس کے بنا ایک پل کے لیے بھی سانس لینا محال ہو چکا تھا۔ وہ ابھی سب کے بیچ بیٹھی صبح کا ناشتہ کر رہی تھی، تبھی احد اس کی کیفیت سے لطف اندوز ہوتے ہوئے بولا، لگتا ہے بھابھی کو بھائی بہت یاد آ رہے ہیں۔ احد کی بات سن کر اس کے لبوں پر مسکراہٹ دہر آئی۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ وہ احد کے چھیڑنے پر مسکرائی تھی۔ اسے مسکراتا دیکھ کر ادینہ بولی، آپی آپ کی بھی مجھے سمجھ نہیں آتی ہے۔ ایک طرف تو آپ ہمارے سامنے اشمیل بھائی سے بات تک نہیں کرتی ہیں اور ان کے پیچھے انہیں اتنا یاد کر رہی ہیں کہ ان کی یاد میں کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھا رہی ہیں۔ ناشتے کی میز پر شیلا بیگم اور وقار صاحب نہیں تھے کیونکہ ان کا آج جلدی ناشتہ ختم ہو چکا تھا، لہٰذا ادینہ اور احد آج اسے بخشنے کے موڈ میں نہیں لگ رہے تھے۔ بھائی بھابھی کا پورا حق بنتا ہے بھائی کو یاد کرنے کا۔ ان کے پاس بھائی کو یاد کرنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے کیونکہ بھائی لندن سے 15 دن سے پہلے واپس نہیں آنے والے۔ احد کی بات سن کر امائمہ کو علم ہوا کہ وہ شہر سے نہیں ملک سے باہر ہے اور اس کے آنے میں 15 دن ہیں۔ اس کے بنا 2 دن بھی 2 سال کے برابر لگ رہے تھے۔ اب یہ 15 دن کیسے گزریں گے اسے نہیں پتا تھا۔ 8 دن یوں ہی اسے یاد کرتے کرتے اس کا انتظار کرتے ہوئے گزر چکے تھے۔ ان 8 دنوں میں دونوں نے ایک بھی بار ایک دوسرے سے بات نہیں کی تھی۔ امائمہ کو تو اشمیل پر رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا کہ وہ کیسے اسے بھول گیا، حالانکہ اسے تو پتہ تھا کہ امائمہ حیدر خود پہلے اس سے کبھی بات نہیں کرے گی تو وہ ہی اس سے بات کر لیتا، مگر نہیں، اس نے بھی ٹھان لیا تھا کہ وہ اس بار امائمہ حیدر کے سامنے نہیں جھکے گا، اس بے حس لڑکی کے سامنے اپنی انا کو کبھی پاش نہیں ہونے دے گا۔ وہ ایک مرد ہو کر اس کے سامنے جھکنے کو تیار تھا، مگر امائمہ حیدر وہ شاید ہی کبھی اس کے سامنے جھکنے والی تھی۔ وہ بھی امائمہ کو اتنی ہی شدت سے یاد کر رہا تھا جتنا کہ وہ، اس نے کیسے یہ 10 دن اس کے بنا گزارے تھے یہ وہی جانتا تھا۔ پل پل اس کی یاد ستاتے رہی تھی۔ کبھی کبھی تو ایسا دل چاہتا تھا کہ وہ اٹھ کے 5 منٹ میں دشمن جاں کے پاس پہنچ جائے اور اسے بتا دے کہ وہ اس سے کتنی محبت کرنے لگا ہے، مگر پھر اس کا پچھلا رویہ یاد آ گیا تو اس نے اپنے قدم پیچھے کر لیے۔ اس نے امائمہ حیدر کو ایک کال بھی کرنے کی زحمت نہیں کی کیونکہ اس کا دل امائمہ کے رویے کی وجہ سے بہت بدگمان ہو چکا تھا۔ اب صلح کی شاید کوئی امید نہیں تھی، تبھی اس کی یادوں کے بیچ اسے ایلف مل گئی۔ ایلف اس کی کلاس فیلو رہ چکی تھی۔ جب ارشمیل انگلینڈ یونیورسٹی میں MBA کر رہا تھا تب وہ ارشمیل میں کافی زیادہ انٹرسٹڈ تھی۔ ارشمیل بھی آتے جاتے اسے چھیڑتے رہتا تھا۔
اس چھیڑ چھاڑ کا اس نے کچھ اور ہی مطلب اخذ کر لیا تھا۔ تب سے وہ ارشمیل کے عشق میں بری طرح گرفتار ہو چکی تھی۔ وہ رہنے والی ترکی کی تھی مگر انگلینڈ میں پڑھنے کے لیے آئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی ارشمیل پر اپنا دل ہار چکی تھی۔ ابھی بھی ارشمیل اسے لندن میں ملا تو اسے لگ رہا تھا کہ ساری دنیا کی خوشیاں اسے مل گئی ہیں۔ وہ بھی لندن میں بزنس کے سلسلے میں آئی تھی اور ارشمیل بھی۔ ارشمیل کو نہیں پتا تھا کہ اس کی کمپنی کی ڈیل ایلف کی کمپنی کے ساتھ ہونے والی تھی۔ پہلے پہل تو وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر چونک گئے تھے۔ پھر میٹنگ کے بعد ان دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھا ٹائم گزارا تھا۔ ابھی بھی امائمہ کو یاد کرتے کرتے ارشمیل کو ایلف یاد آ گئی، جس کے ساتھ اس نے ڈنر کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ وہ تیار ہو کر ایلف کے ہوٹل میں پہنچ گیا۔ اس نے ایلف کے لیے وائٹ روز لیے تھے کیونکہ اسے پتا تھا کہ ایلف کو وائٹ روز بہت پسند ہے۔ ارشمیل ایلف کے ہوٹل میں پہنچ گیا تھا۔ اس نے ایلف کے روم کے دروازے پر دستک دی۔ ایلف نے جلدی سے دروازہ کھول دیا اور ارشمیل کو دیکھ کر مسکرانے لگی۔ ہیلو بیوٹیفل گرل، ہائی ہینڈسم، وہ بھی ارشمیل کے ہی لہجے میں بولی تھی۔ تبھی اس کی نظر اس کے ہاتھ میں پڑے بکے پر گئی تو وہ شائستہ انگریزی میں بولی، دس از فار ہوم۔ ارشمیل نے اپنے ہاتھ میں پکڑے بکے پر نظر ڈالی، پھر اس نے بکے ایلف کے سامنے پیش کیا جس کو اس نے بہت ہی خوش دلی سے تھام لیا تھا۔ پھر ایلف اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ ڈال کر اس کے ساتھ ڈنر کے لیے گئی۔ وہ ایسی ہی تھی، بہت زیادہ بے باک۔ انہوں نے ڈنر پر ایک دوسرے سے بہت ساری باتیں کی تھیں۔ اسی دوران ارشمیل نے اسے اپنی شادی کا بتایا اور یہ بھی بتایا کہ وہ امائمہ سے بہت محبت کرتا ہے۔ یہ سن کر ایلف بہت اپسیٹ ہوئی۔ ارشمیل جانتا تھا کہ وہ کیوں خاموش ہو گئی ہے۔ تبھی اس نے ایلف کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور اسے سمجھانے لگا تھا۔ اس نے ایلف کو امائمہ سے زبردستی شادی سے لے کر اپنے رشتے کی حقیقت تک بتا دی تھی۔ ایلف کو اس کی شادی شدہ لائف کے بارے میں جان کر بہت برا لگا تھا۔ تبھی اس نے امائمہ سے ملنے کی خواہش ظاہر کی، جسے سن کر پہلے تو ارشمیل بہت حیران ہوا۔ پھر اس نے اسے اپنے گھر چلنے کی آفر دی، جس کو ایلف نے باخوشی قبول کر لیا۔ ایلف ارشمیل کی محبت کو دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ ارشمیل کی محبت کیسی ہے، جس کا وہ بار بار ذکر کرتے نہیں تھک رہا تھا۔ آج وہ نکسک سے تیار ہوئی تھی کیونکہ آج ارشمیل آنے والا تھا۔ اس نے ارشمیل کا پسندیدہ بلو کلر کا مشرقی لباس پہنا تھا، اس پر ہلکا سا میک اپ کیا تھا۔ اس روپ میں وہ حد سے زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ ارشمیل کا انتظار کرتے کرتے تھک چکی تھی، مگر پتہ نہیں وہ کیوں نہیں آ رہا تھا۔ اسے ارشمیل پر رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا کہ پہلے ہی اس نے ایک فون کال نہیں کی تھی اور اب آنے میں بھی اتنا وقت لگا رہا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ آج ارشمیل سے اپنی بے پناہ بے لوث محبت کا اظہار کر دے گی۔ وہ کہہ دے گی کہ وہ بھی اس سے بہت محبت کرتی ہے۔ اس کے جانے کے بعد اس نے ہر پل اسے ہی یاد کیا ہے، صرف اسے ہی سوچا ہے۔ وہ اپنی سوچ میں مگن چل رہی تھی، لہٰذا اسے احساس نہیں ہوا کہ اس کا 2.5 میٹر دوپٹہ زمین کو چھو رہا ہے۔ وہ مسلسل اسے ہی سوچ رہی تھی۔ تبھی اس کا پیر اپنے ہی دوپٹے میں الجھ گیا اور وہ زمین پر بری طرح گرنے والی تھی کہ تبھی کسی نے اسے زمین بوس ہونے سے بچا لیا۔ وہ بند آنکھوں سے بھی جان چکی تھی کہ اسے بچانے والا کون ہے، تبھی تو اس نے آنکھیں کھول کر دیکھنے کی جسارت نہیں کی تھی۔ ارشمیل نے اس کے بجلیاں گراتے ہوئے سراپے سے نظریں ہٹائیں اور اسے اپنے سامنے کھڑا کیا۔ وہ اتنے دن بعد اسے اپنے سامنے دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی۔ تبھی تو وہ مسکراتے ہوئے بولی، تم کب آئے؟ ارشمیل کو اس سے اس سوال کی امید ہرگز نہیں تھی۔ تبھی تو وہ آگے بڑھ کر بیڈ کے کنارے پر ٹک گیا تھا اور اپنے پیر کو جوتے سے آزاد کرتے ہوئے بولا، ابھی آیا ہوں۔ اس کی بات سن کر امائمہ نے دوسرا سوال داغ دیا، کیا وہ ڈیل فائنل ہوگی جس کے لیے تم وہاں گئے تھے؟ ارشمیل کو وہ بدلی ہوئی منفرد سی امائمہ حیدر کافی حیران کر رہی تھی، تو وہ اس کے سوال جواب کرنے سے حیران ہو گیا تھا۔ تبھی وہ اپنی حیرانی کم کرتے ہوئے بولا، ہاں ہو گئی۔ امائمہ اس کے مختصر سے جوابات پا کر حیران نہیں ہوئی تھی، کیونکہ اسے اندازہ تھا کہ وہ اس سے ناراض ہو کر گیا تھا اور اب اسے منانے کی سعی بھی تو امامہ کو ہی کرنی تھی۔ مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ وہ سیدھے مدعے پر آئی تھی۔ ابھی مجھے فریش ہو کر ایلی کے ساتھ جانا ہے، بعد میں آ کر تم سے بات کرتا ہوں۔ وہ اس کے منہ سے انجانی لڑکی کا نام سن کر حیران ہو کر سوچنے لگی کہ اب یہ ایلی نام کی کون سی چڑیا اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ تبھی وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے لاؤنج میں آئی تو اس نے دیکھا کہ ایک بہت ہی ماڈرن سی نیلی آنکھوں والی سرخ و سفید رنگت کی مالک خوبصورت سی لڑکی شیلا بیگم اور ادینہ کے درمیان بیٹھی ان سے باتیں کر رہی تھی۔ شیلا بیگم اور ادینہ اسے شاید پہلے سے ہی جانتے تھے، تبھی تو اس سے بہت مسکرا کر باتیں کر رہے تھے۔ شیلا بیگم کو ایلف تب سے جانتی تھی جب سے وہ ارشمیل کو جانتی تھی۔ ارشمیل کئی بار انگلینڈ میں ایلف کو شیلا بیگم سے ملانے لایا کرتا تھا اور ادینہ بھی انگلینڈ میں ایلف سے بہت بار مل چکی تھی، اس لیے وہ بھی اس سے آشنا تھی۔ وہ ان سب کو دور سے ہی دیکھتے ہوئے کھڑی تھی کہ ایلف کی نظر امائمہ پر پڑی۔ تبھی وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر امائمہ کے پاس آئی اور شائستہ انگریزی میں بولی، کیا تم امائمہ ہو؟ ایلف کے منہ سے اپنا نام سن کر امائمہ حیران ہو گئی۔
تبھی اس کے دل نے اسے گواہی دی کہ الف کو ارشمیل نے ہی اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ برا بتایا ہوگا، تبھی تو اسے جانچتی ہوئی نظروں سے گھور رہی تھی۔ امائمہ نے الف کے خوبصورت سے چہرے پر اپنی نظریں مرکوز کرتے ہوئے مسکرا کر سر ہلاتے ہوئے بولی، ہاں میں امائمہ ہوں۔ اس کی بات سن کر الف نے اپنا ہاتھ اس کے سامنے کیا اور بولی، میں الف ہوں، ارشمیل کی فرینڈ۔ امائمہ نے اس کا بڑا ہوا ہاتھ تھام لیا، پھر وہ الف کے ساتھ بیٹھ گئی۔ الف اس سے بہت ساری باتیں کر رہی تھی جس کا وہ ہوں ہاں میں جواب دیتے جا رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں اسے الف کی آمد بہت بری لگ رہی تھی۔ وہ اس پر ظاہر تو نہیں کر سکتی تھی، اس لیے اندر ہی اندر پیچ و تاب کھاتے رہ گئی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد ارشمیل اپنے روم سے پرفیوم مہکا کر باہر نکلا تھا۔ وہ امائمہ کو سرے سے ہی نظر انداز کرتے ہوئے الف کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، چلیں ایلی۔ وہ الف کو ایلی کہہ کر پکارتا تھا۔ یہ سن کر امائمہ ارشمیل پر غصے ہوتے رہ گئی تھی۔ کہاں جا رہے ہو؟ ابھی ابھی تو آئے ہو، کچھ دیر آرام کرنے کے بعد جانا۔ شیلا بیگم کی بات سن کر ارشمیل بولا، مام بہت ضروری کام ہے، ابھی جانا ضروری ہے۔ اس کی بات سن کر شیلا بیگم نے دوبارہ کچھ نہیں کہا تھا، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ وہ اسے کتنا بھی روکنے کی کوشش کریں گے تو وہ رکنے والا نہیں ہے۔ پھر وہ الف کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے اسے اپنے ساتھ لے کر چلا گیا اور امائمہ اپنے غصے و آنسوؤں کو ضبط کرتے ہوئے وہیں بیٹھی رہی تھی۔ اس نے کتنا سوچا تھا کہ ارشمیل کی آمد کے بعد وہ اسے اپنی بے تابی و بے قراری کے سارے قصے سنائے گی، مگر اب اسے ارشمیل کو الف اور ایلی کے ساتھ دیکھ کر بہت غصہ آ گیا۔ وہ ارشمیل اور الف پر لعنت بھیج کر اپنے روم میں قید ہو گئی۔ اس نے وہ ڈریس بھی اتار دیا جو اس نے خاص کر کے ارشمیل کی آمد کے لیے زیبتن کیا تھا۔ شام کے 6 بجے کا گیا ہوا ارشمیل رات 1 بجے تک گھر نہیں آیا تو اس کا غصہ دو چند ہو گیا۔ وہ جلے پیر کی بلی بنے اس کا انتظار کرتی رہی۔ بالآخر وہ اس کا انتظار کرتے کرتے تھک چکی تھی، تب جا کر وہ آیا تھا۔ ارشمیل اسے اتنی دیر تک جاگتا دیکھ کر حیران ہو چکا تھا۔ وہ آج اسے در پہ در حیران کرتے جا رہی تھی۔ اس نے کاؤچ پر بیٹھی الٹی کتاب ہاتھ میں تھامے امائمہ پر نظر ڈالی۔ اسے امائمہ کی اس بے وقوفی پر جی بھر کے ہنسی آ رہی تھی، اس لیے وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے پاس آیا۔ اس کے ہاتھ میں پکڑی کتاب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، امائمہ تم نے الٹی کتاب تھام رکھی ہے۔ اس کی بات سن کر امائمہ سٹ پٹاتے ہوئے بولی، میں کیسے بھی یہ کتاب پڑھوں، اس سے تمہیں مطلب؟ اس کی بات سن کر ارشمیل اپنی ہنسی ضبط کرتے ہوئے بولا، ویسے تم اس وقت کیا بات کرنے والی تھی؟ امائمہ نے کتاب پر سے نظریں ہٹاتے ہوئے ارشمیل کی آنکھوں میں براہ راست دیکھتے ہوئے بولی، میں یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے تم سے ڈائیورس چاہیے۔ اس کی بات سن کر ارشمیل ہکا بکا اسے دیکھتے رہ گیا۔ امائمہ کو لگا کہ وہ ہر بار کی طرح اس بار بھی شور مچائے گا، چلائے گا، اس پر ستم کرے گا، مگر اس نے بہت ہی آرام سے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہیں ڈائیورس دینے کے لیے تیار ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ اطمینان سے بیڈ پر سونے چلا گیا اور امائمہ منہ کھولے اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ بیڈ پر لیٹے امائمہ کے چہرے کے مد و جزر سے کافی لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اسے امائمہ میں در آئی تبدیلی واضح طور پر نظر آ رہی تھی۔ وہ اسی لیے تو جان بوجھ کر دور گیا تھا تاکہ یہ دوری اسے احساس دلا سکے کہ وہ اپنی دانست میں کیا کھو رہی ہے۔ امائمہ اس بار اپنے آنسو ضبط نہیں کر سکی تھی۔ ایک ننھا سا قطرہ اس کی آنکھ سے جھلک کر اس کے ہاتھ پر گر پڑا تھا، جس کو ارشمیل نے صاف طور پر دیکھا تھا۔ ایک پل کے لیے ارشمیل کا دل چاہا کہ اسے گلے لگا لے اور اس کے سارے گلے شکوے دور کر دے، مگر پھر اس نے اپنی دانست میں اسے تھوڑا سا سبق سکھانے کا سوچا تاکہ وہ زندگی میں دوبارہ کبھی اس کے ساتھ ایسا نہ کرے۔ امائمہ نے ایک نظر خود کو گھورتے ہوئے ارشمیل پر ڈالی، پھر اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے بیڈ کے پاس کھڑے ہوئے بولی،